حدیث شریف میں آتا ہے الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالی کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اسے نہیں دیکھتا ہے وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ یہ ایک حدیث ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا، سفید جس کے کپڑے تھے اور بال اس کے سیاہ تھے، اور اس پہ سفر کا اثرات اس کے چہرے پر دکھائی نہ دیتے تھے۔ وہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب دو زانو ہو کے مؤدب بیٹھ گیا، اور اس نے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام سے مختلف سوالات پوچھنے شروع کیے۔ اس نے پوچھا کہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ دیکھو بھائی، اسلام یہ ہے کہ اللہ تعالی کو معبود سمجھا جائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ سمجھا جائے، اور نماز کا پڑھنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور اگر استطاعت ہو تو حج کرنا، یہ اسلام ہے۔ پھر اس شخص نے یہ سوال کیا کہ مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جواب دیا کہ دیکھو، اللہ پر یقین رکھنا، اس کے فرشتوں پر یقین لانا، اس کے پیغمبروں اور اس کی کتابوں پر یقین لانا، اور جو تقدیر کا خیر و شر ہے اس پہ یقین لانا۔ اور اس آدمی نے تصدیق کی کہ آپ سچ کہتے ہیں، اور اس پہ صحابہ کرام کو تعجب بھی ہوا کہ یہ شخص خود ہی سوال پوچھتا ہے، پھر صدقتا یہ کہتا ہے، تصدیق کرتا ہے کہ آپ سچ کہتے ہیں۔ اور پھر اس نے یہ سوال پوچھا کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ جس پہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جواب ارشاد فرمایا جو میں نے آپ کی خدمت میں ابھی پیش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ اسے دیکھ رہے، اور اگر تم اسے نہیں دیکھتے وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ حدیث لمبی ہے، کئی سوالات اس میں اور آئے، اور پھر وہ شخص اٹھ کے چلا گیا، اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے یہ شخص کون تھا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ و رسولہ عالم۔ صحابہ کرام ادباً اور احتراماً یہ فقرہ کہا کرتے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ فإنہ جبرائیل، یہ جبرائیل تھے، آتاکم یعلمکم دینکم، یہ آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ تو احسان، مجھے خیال یہ تھا کہ چند گزارشات آپ کی خدمت میں احسان کے حوالے سے میں آج پیش کروں گا۔ احسان کا معنی یہ ہے کہ کسی کام کو اچھے طریقے سے کرنا۔ عربی زبان کا یہ ایک عام لفظ ہے، کسی کام کو سلیقے سے کرنا۔ اور دین کی اصطلاح میں جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے احسان،
تو اس کا معنی ہوتا ہے، دیکھیے بات یہ ہے کہ جتنے بھی اس دنیا میں ڈسپلنز ہیں، مختلف علوم ہیں، جو ان علوم کے ماہرین اور ان علوم کے محققین نے اپنے شعبوں کے لیے کچھ اصطلاحات بنا رکھی ہیں اور ان اصطلاحات کے کچھ متعین معنی مقرر کر دیے ہیں، اور جب اس ڈسپلن میں، اس شعبے میں وہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے تو اس کا وہی معنی مراد ہوتا ہے جو برسوں سے ماہرین اس شعبے کے استعمال کر رہے ہیں اور محققین استعمال کر رہے ہیں، اور اس وقت کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ اس کا کوئی اور دوسرا معنی، یہ لغت کی کتاب کو کھول کے کوئی معنی لے لے اور اس کو استعمال کرنا شروع کر دے، یہ بے سمجھی کی بات ہے۔ تو جو دین کے محققین اور دین کے ماہرین ہیں، وہ احسان کا معنی جو انہوں نے متعین کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب عبادت کو بہت اچھے طریقے سے بجا لایا جائے تو اسے احسان کہتے ہیں۔ جب عبادت سلیقے سے کی جائے اور خوب سنوار کے کی جائے، یعنی جب غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں بندگی بہت سلیقے سے کر رہا ہو تو یہ کہتے ہیں کہ وہ شخص مقام احسان پر فائز ہے۔ دین کی دنیا میں یہ اصطلاح اس طرح استعمال ہوتی ہے کہ سلیقے سے کرنا عبادت کو اور خوب اچھے طریقے سے کرنا۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمایا کرتے تھے کہ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، حسن سلیقہ عبادت کا، حسن عبادتک، یہی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اے میرے آقا، اے میرے پروردگار، میری مدد فرما، میری مدد فرما کہ تیرا ذکر کر سکوں، مجھے توفیق عطا فرما، میری مدد فرما اے میرے پروردگار کہ تیرا شکر ادا کر سکوں، تیرا ذکر بھی تیری عبادت، تیرا شکر بھی تیری عبادت، اور یہ بھی توفیق عطا فرما کہ میں یہ کام حسن سلیقہ سے کر سکوں، سوار کے اچھے طریقے سے کر سکوں۔ یہ ہے احسان۔ تو اچھے طریقے سے عبادت کو کرنا، اس میں حسن پیدا کرنا، کیونکہ یہ عبادت جو ہے دوستو، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو حصے ہیں دونوں، ان دونوں پہ نظر رکھنی چاہیے، ان دونوں پہ کام کرنا چاہیے، دونوں پہ محنت کرنی چاہیے۔ کامیابیاں سمیٹ لی ان مومنین نے جن کو نمازوں میں خشوع حاصل تھا، یعنی نماز تو ہم پڑھتے ہیں کہ مومنین کی صفت ہے اور اس کی طرف سے فرض ہے، لیکن یہ دیکھو کہ صرف نماز نہیں ہے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ خاشعون بھی ساتھ لگا ہوا، جن کو نمازوں میں خشوع حاصل تھا، یعنی جس طرح یہ نماز کا ظاہر ہے، یہ جس طرح قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، قومہ ہے اور قعدہ ہے، اور اس طرح نماز کا خشوع بھی ہے، اور دونوں ہوں تو نماز میں پھر سلیقہ پیدا ہوتا ہے، اور سنوری ہوئی نماز تب ہوتی ہے۔ اور مقام احسان یہ ہے دوستو کہ ظاہر بھی اچھا ہو اور باطن بھی اچھا ہو۔ تو اس بات کو سمجھنا، یہ جو احسان ہے یہ خشوع سے پیدا ہوتا ہے۔ خشوع کا معنی کیا ہے؟ جھکا ہوا ہونا، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ خشعت الاصوات، آوازیں جو ہیں وہ اس روز قیامت کے دن پست ہوں گی اور دبی ہوئی ہوگی، اس کے سامنے کسی کی مجال نہ ہوگی کہ اونچی آواز سے بول سکے۔ تو یہ خشوع جو ہے یہ پست ہونا، دبا ہوا ہونا، جھکا ہوا ہونا، یعنی دل کا جھکا ہوا ہونا۔
دل پہ عاجزی کا طاری ہو، عجز کا طاری ہو، اور جو غلامی کی کیفیت ہے اس کا جی پہ طاری ہونا، یہ ہے دل کا خشوع۔ تو عبادت کا حسن یہ ہے کہ خشوع ہو، دل جھکا ہوا ہو اس کے حضور۔ جس طرح دل جھکا ہوا ہو اسی طرح اعضاء بھی خشوع ان پہ بھی طاری ہونا چاہیے۔ یہ ناممکن ہے کہ روح پہ خشوع طاری ہو اور دل پہ خشوع طاری ہو اور اعضاء اور جوارح پہ خشوع طاری نہ ہو۔ جس آدمی کے جی میں عاجزی اور تواضع ہوتی ہے دوستو، اس کی گردن کے خم سے پتہ چلتا ہے، اس کی آنکھوں کے زاویوں سے سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے جی میں کیا ہے۔ اس کی گردن رعونت سے اکڑی ہوئی نہیں ہوتی۔ یہی بات حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ اگر خشوع و خضوع اس کے جی میں ہوتا تو اس کے اعضاء اور جوارح سے اس کے اثرات ظاہر ہو رہے ہوتے۔ تو خشوع کا ہونا، آپ نے ملاحظہ کیا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خشوع کتنی ضروری چیز ہے۔ اس کے بغیر جب آدمی اس کے حضور کھڑا ہوا ہو تو جس طرح اندر سے جھکا ہوا ہے، جیسے اس کی روح جھکی ہوئی ہے، جیسے اس کا دل جھکا ہوا ہے، اور ویسے اس کے اعضاء بھی جھکے ہوئے ہو، ان پہ بھی عاجزی طاری، یعنی بے سبب حرکات کرنا نماز میں گردن کا اکڑے ہوئے ہونا، نماز میں خود کو کھجاتے چلے جانا، نماز میں داڑھی میں ہاتھ پھیرتے چلے جانا، نماز میں حرکات فاضلہ فالتو حرکتیں کرنا، اور یہ بھی تو دیکھو خشوع بھی تو نماز کا ضروری ہے، اور نماز میں یہ بھی تو بدتمیزی ہے، نماز میں تو مؤذن کھڑے ہونا، اور سنت سے اگر محبت ہے تو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے کہ سنت جو ہے عبادت کی وہ بغیر خشوع کے تو پوری نہیں ہوتی ہے۔ سنت سے اگر محبت ہے تو آدمی یہ سب کچھ بھی نہ کرے، نہ حرکات فاضلہ کرے، نہ داڑھی کو کھجاتا چلا جائے، نہ اس کی گردن اکڑی ہوئی ہو۔ یہ بڑی عجیب بات ہے دوستو کہ چند مسئلوں میں پھنس کے آدمی ساری زندگی گزار دے، انہی پہ زور دیتا چلا جائے، اور دوسری بہت سی جو باتیں ہیں اور جو ضروری باتیں ہیں ان کو سب کو چھوڑ دے اور بھول جائے۔ یعنی ایک ہی سودا سر میں سما جائے اور آدمی دیوانوں کی طرح اس کے پیچھے ہی لگا رہے، ساری زندگی یہی بحث ہوتی رہے کہ بھئی آمین کس طرح کہنا ہے، جہرن کہنا ہے، سرن کہنا ہے، اور یہی مرکز اور محور ہو گفتگو اور بحث کا، اور کوئی چیز نہ ہو، ہاتھ کہاں باندھنے ہیں نماز میں، اور بس اسی کے پیچھے لگا رہے اور ساری زندگی گزار دے۔ اور یہ بھی تو دیکھو نماز برباد ہوتی رہے اور اسی مسئلے میں ہم زندگی اور توانائی گزارتے ہیں۔ اور یہ بھی تو قرآن مجید ہی میں لکھا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اور بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو کھڑے تو ہوتے ہیں نماز میں لیکن حالت غفلت میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی تو قرآن مجید میں لکھا۔ یہ تبلیغ کی خرابی ہے دوستو کہ مسجدوں میں ایک ہی مسئلہ بیان ہو، دوسری مسجد میں دوسرا رد اس کا ہوتا رہے، وہی مسئلہ بیان ہوتا رہے، اور دوسرے کو جواب دیا جاتا رہے، اس کے خلاف جو دلائل ہیں وہی نمازیوں کو سنائے جاتے ہیں۔ اور جہاں اختصار کی ضرورت ہوتی ہے وہاں تفصیل کر دیتے ہیں ہم، اور جہاں تفصیل چاہیے اس کو مختصر کر دیتے ہیں ہم۔ یہ کیا تبلیغ ہوئی دوستو؟ ایسے تو تبلیغ نہیں ہوتی۔
فویل للمصلین الذین هم عن